سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 122۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو جو میں نے تم پہ کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں فضیلت دی جہان بھر والوں پہ، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، جس دن کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، نہ ہی کسی سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ، نہ ہی کسی کو کسی کی شفاعت فائدہ دے گی، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل کو اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے 3 دفعہ مخاطب کیا، اور یہ ان میں سے آخری موقع ہے جس میں بنی اسرائیل کو براہ راست مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اس کا آغاز اسی سورۃ مبارکہ کے 4تھے رکوع سے ہوا تھا، جبکہ اب اس سورۃ مبارکہ کے 15ویں رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ 4تھے، 5ویں میں اور اب 15ویں رکوع میں دوبارہ انہی الفاظ سے تقریباً ان کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ درمیان میں بہت ساری باتیں آئیں، بہت ساری ہدایات اور نصیحت کی باتیں، بہت ساری ان کی ایسی قباحتیں جن کی وجہ سے یہ پٹڑی سے اتر گئے، وہ ساری چیزیں اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ آخر میں دوبارہ ان کو مخاطب کر کے اسی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اب بھی جب تک زندگی کی ڈور چل رہی ہے، تمہارے لیے راستے اب بھی کھلے ہیں۔ میرے محترم دوستو، جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی خطیب، کوئی بیان کرنے والا، کوئی مقرر، کوئی واعظ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے تو وہ ایک عنوان قائم کرتا ہے، پھر اس عنوان پر مختلف دلائل وہ بیان کرتا ہے، لمبی چوڑی گفتگو کر کے پھر آخر میں
خلاصے کے طور پہ اپنی پوری بات کو سمیٹتا ہے کہ میری پوری بات کا خلاصہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہا جی تکبر بہت بری چیز ہے، بہت بری عادت ہے، پھر اس کے دلائل دیے، یہ دلیل، یہ دلیل، یہ دلیل، آخر میں جا کے پھر بات کو سمیٹتا ہے کہ میری پوری بات کا خلاصہ یہی کہ تکبر بہت بری چیز ہے۔ اس کو ایک خوبصورت انداز سمجھا جاتا ہے، ایک اچھا بیان اور مقرر سمجھا جاتا ہے، بیان کرنے والا سمجھا جاتا ہے کہ اپنی بات کو دوبارہ وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے مثال کوئی نہیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ رب العالمین سب سے بڑھ کر بہترین بیان کرنے والے، بہترین کلام اتارنے والے۔ اللہ رب العالمین نے بھی ان کو چوتھے رکوع سے خطاب شروع کیا اور بہت ساری باتیں ان سے کی، آخر میں آ کے پھر اپنی بات کو سمیٹا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام ہے یا لقب ہے۔ ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کا عروج تھا، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہی انعامات اور احسانات کو یاد دلاتے ہوئے اللہ پاک فرماتے ہیں اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میرے ان احسانات کو، ان انعامات کو یاد رکھو جو میں نے تم پر کیے۔ اس میں مخاطب وہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی ہیں جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور وہ بنی اسرائیل بھی ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد پر بڑے بڑے انعامات کیے گئے، اتنا بڑے انعام کیے گئے، اتنے بڑے انعام کیے گئے، یہاں تک کہ اپنے وقت میں سب جہان والوں سے افضل انسان بنی اسرائیل کو قرار دیا گیا۔ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ پاک فرماتے میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ پوری انسانیت میں تو سب سے افضل امت جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، لیکن اپنے وقت میں بنی اسرائیل کے لوگ تمام انسانوں پر فضیلت رکھتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ دیکھیں جو لوگ ایک وقت میں پوری کائنات میں سب سے افضل لوگ تھے، اپنی گھٹیا حرکتوں کی وجہ سے، حب جاہ، حب مال، ان دو خطرناک جذبات کی وجہ سے، شہوت پرستی اور خواہشات کے پجاری بننے کی وجہ سے صورتحال یہ ہو گئی کہ وہ قوم جو اللہ کی نگاہ میں سب سے افضل تھی، پھر وہ اللہ کی نگاہ کے اندر مغضوب علیہم بن گئے، اللہ کا ان پہ غضب اترا۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سبق ہے کہ تم جہان والوں میں سب سے افضل امت ہو، لیکن خیال کرنا اگر تمہارے اندر یہی قباحتیں، یہی گھٹیا حرکتیں، یہی مال پرستی، زر پرستی، حب جاہ اور خواہشات کی پجاری تم بھی بن گئے، تو پھر جیسے بنی اسرائیل رب العالمین کی نگاہوں سے گر گئے، کہیں تمہیں بھی اسی طرح دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی ایسی گھٹیا حرکتوں سے حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، اللہ پاک کے انعامات، احسانات، اللہ کے فضل و کرم کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کا شکر گزار، ہر وقت شکر گزار رہنا چاہیے۔ اللہ پاک فرماتے کہ ایک وقت تھا ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، فرمایا اب بھی ہم ان سے کہتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈر جاؤ،
دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو کسی کام پہ لانا ہو تو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ اس کو احسانات یاد دلائے جائے، اور دوسرا یہ کہ اگر نہیں مانے گا تو پھر سزا ملے گی۔ اللہ پاک نے یہ دونوں پہلو اختیار کرتے ہوئے پہلے تو احسانات یاد دلائے اور پھر ساتھ فرمایا کہ اگر تم نہیں مانو گے، نہیں تسلیم کرو گے، نہیں شکر گزار بندے بنو گے، کفر پہ ضد پہ اڑے رہو گے، تو پھر اس دن خیال کرنا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ چنانچہ فرمایا اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ روایات میں آتا ہے، قرآن کریم میں بھی دوسری جگہ موجود ہے، یوم یفر المرء من اخی، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے دور بھاگے گا، ماں بیٹوں سے اور بیٹے ماں باپ سے، اولاد ماں باپ سے دور بھاگے گا۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پاس آئے گا اور ماں سے کہے گا کہ کیا ماں تو مجھے پہچانتی نہیں؟ تو ماں کہے گی کہ بیٹا کیوں نہیں پہچانتی، تو میرا بیٹا ہے، اپنی میں نے کوکھ سے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش کی، تجھے پالا، تجھے جوان کیا، تجھے کیوں نہیں پہچاننا میں نے؟ تو بیٹا کہے گا کہ ماں مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، ایک نیکی مجھے مل جائے میری نجات اور بخشش ہو سکتی ہے۔ تو وہ ماں بھی کہے گی الیک عنی، مجھ سے دور چلا جا، آج میں خود نیکی کی محتاج ہوں، مجھے خود ضرورت ہے اس کی۔ سگی ماں جس سے بڑھ کر اولاد پہ کوئی نچھاور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ ماں بھی اس دن اپنی اولاد کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ پاک فرماتے کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور دوسری صورت کیا ہوتی ہے؟ کوئی انسان دنیا کے اندر جرم کرتا ہے تو پہلے اس کو رشتہ دار، دوست، احباب چھڑانے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ نہ ہو تو دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ پیسے دے کے چھوٹ جائے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، وہاں پہ کوئی فدیہ، کوئی جرمانہ، کوئی تاوان، کوئی رشوت قبول نہیں کی جائے گی۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کوئی سفارش، بڑی تگڑی سفارش مل جائے تو فرمایا لا تنفعها شفاعہ، وہاں کوئی کسی کو سفارش بھی نہیں کر سکے گا۔ لیکن یاد رکھیں اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ لا تنفعها شفاعہ، کوئی کسی بے ایمان کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی انسان بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو کسی کی سفارش اس کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی حافظ، نہ کوئی عالم، نہ کوئی شہید، نہ کوئی حاجی، نہ کوئی نبی، کسی کی سفارش اس کو بچا نہیں سکے گی۔ لیکن اگر حالت ایمان سے دنیا سے گیا تو پھر سفارش کے کئی راستے موجود ہوں گے۔ ہمارے یہاں بعض دوست وہ بالکل اس سفارش کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے دوسرے دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کی شفاعت ہوگی۔ خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوائے اسی کے جس کو اللہ پاک اجازت دے گی۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے متعلق بات ہوگی۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہوں پہ موجود ہے وَلَا تَنْفَعُ شَفَاعَةٌ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ، کہ کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جس کے لیے اللہ پاک اجازت دے۔ تو ایسی آیات مبارکہ اور ایسی احادیث مبارکہ جو صحیح ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کی سفارش ہوگی۔ اب درمیان میں فرق کیا ہے؟
فرق یہی ہے کہ جو خدا نخواستہ بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گیا، ایمان ہی اس کا ختم ہو گیا، اس کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ ہاں ایمان سلامت رہا، ایمان کی حفاظت کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، تو وہاں جا کر مجرموں کو، گناہ گاروں کو اللہ پاک ان کے لیے شفاعت کا حق دے گا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، ایک حافظ قرآن بچہ جس نے اپنے قرآن کے مطابق عمل بھی کیا، قرآن کریم پڑھا بھی، قرآن کریم کے مطابق عمل بھی کیا، تو یہ اپنے خاندان کے 10 ایسے آدمیوں کو جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ان کو شفاعت کر کے جنت کے اندر لے جائے گا۔ یہ 10 آدمی وہی ہوں گے جن کا ایمان سلامت ہو۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ میری شفاعت سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو میری امت میں کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے۔ میری امت کے وہ لوگ جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے اور اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ آخرت میں پھنسے ہوئے ہوں گے، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میں ان کی شفاعت کر کے ان کو وہاں سے نجات دلاؤں۔ جو خود نیک ہے، خود اچھا ہے، خود اللہ رب العالمین کا مطیع و فرما بردار ہے، وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے اپنے اعمال کی برکت سے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ ضرورت تو اسی کو پیش آتی نا جو جس کی زندگی کے اندر گناہ، ایمان سلامت ہو لیکن گناہ گار ہو، اسی کی شفاعت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ شہداء کو، حفاظ کو، علماء کو شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ تو یہاں جو فرمائے لا تنفعها شفاعہ، یہ بنی اسرائیل کو خطاب ہے کہ اگر تم اسی بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو پھر کسی کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے، کیونکہ بنی اسرائیل کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام بچا لیں گے، یا ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بچا لیں گے، یا ہمارے جو ہے مذہبی رہنما وہ ہماری شفاعت کریں گے اور ہمیں بچا لیں گے۔ تو اللہ پاک نے بتایا کہ ایمان کے بغیر کسی کی شفاعت کسی کے کوئی کام نہیں آئے۔ اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے بچنے کی کہ کوئی ایسا مضبوط جتھا، گروہ، لشکر جو حملہ کر کے مجرم کو چھڑا دے۔ اللہ پاک فرماتے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، وہاں پہ ایسی کوئی حمایت اور مدد کرنے والا بھی نہیں ملے گا۔ تو گویا سارے راستے بند ہوں گے اگر بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔ بنی اسرائیل کی ڈگر پہ ہم نہ چلیں کہ دنیا سے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے کرتے اس طرح بن جائیں کہ ایمان ہی ختم ہو جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض اوقات ایسے فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا ایمان کب نکل گیا۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اچھے اور نیک ماحول میں رکھے، فتنوں سے اللہ پاک ہمیں بچائے اور ہمارا ایمان سلامت رہے، تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے انشاءاللہ۔ یہ اس سارے بیان کی آخری آیات ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے آگے ایک نئے سلسلے کو شروع فرمایا، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم باقية كباقية الوليد. اللهم